علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر فجر کی اور عصر کی نماز کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ اس کا وقت کب تک رہے گا، تو الگ الگ لوگ الگ الگ طریقے سے بتاتے ہیں چیزوں کو۔ ایک بات بالکل واضح طور پر میں بتا دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یہ بات، کہ جس شخص نے طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پالی تو اس کی نماز ہو گئی، اس نے ادا کر لی۔ اور یہی معاملہ عصر کے ساتھ ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے اگر کسی شخص نے ایک رکعت بھی پالی تو اس کی نماز عصر ہو گئی، یعنی کہ اس نے نماز عصر پالی۔ تو یہ وقت سے متعلق ہے۔ ان دو نمازوں کے بارے میں جو لوگ اکثر رک جاتے ہیں، 1 منٹ یا 2 منٹ رہ گیا ہے اگر، تو پھر وہ رک جائے نا، رکے نا، وہ ادا کر لے۔ اگر 2 منٹ ہیں تو ادا کر لے، اور 1 منٹ ہیں تو ادا کر لے، چونکہ کم سے کم ایک رکعت وہ پالے اس دوران، تو وہ اس کی نماز اس نے پالی۔ تو لہٰذا اس بات کا آئندہ سے خیال رکھیں، جب انسان کو معلوم ہو جائے بات تو پھر وہ اس کا خیال رکھے اور اس بات کو آگے بھی بتائے، تاکہ ہمارے اور دوسرے بھائی جو ہیں اس کام کو کرنے لگیں۔ اور حدیث میں ڈسپلے پر اس لیے رکھتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو آپ یہ دکھا سکیں کہ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر یہ اور کتاب یہ ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اسنادی حیثیت بھی اس کے سامنے لکھی ہوگی، اسٹیٹس صحیح۔ تو صحیح حدیثیں ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ امام مسلم کا ایک پورا مقدمہ ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کیا تمہیں صحیح حدیثیں کم پڑ رہی ہیں دین پر چلنے کے لیے جو تم غیر صحیح کا بھی سہارا لے رہے ہو؟ تو جب صحیح حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم غیر صحیح کا کیوں سہارا لیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو وہ صحیح ہے، اور وہ ان تک پہنچتی ہی نہیں ہے تو پھر وہ غیر صحیح ہے۔ جب غیر صحیح ہے اس پر عمل کیوں کرنا جب صحیح موجود ہے ہمارے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔